اے امام اہل سنت تاجدار علم و فن، خوب کی تجدید ملت تم نے اے سرو چمن، نائب شاہد نہ ہو جانشین اولیاء، رونق بزم طریقت واقف سر و علن، یادگار ابو حنیفہ غوث اعظم کے شبیہ، نازش مردان حق و زینت باغ و چمن۔ تیرے علم و فن کا ہے وہ دبدبا جاہو شکوہ، جھک گئے سب تیرے آگے فیلسوفان زمن۔ تم نے ہی البرٹ جیسے نامور کو دی شکست، جس کا شاہد اب بھی ہے وہ نیر چرخ کہن۔ رسم بسم اللہ میں تھا کس قدر اونچا سوال، محو حیرت انجمن تھی واہ یہ نور ذہن۔ حلقہ بیعت میں آتے ہی ہوئے شیخ اجل، یعنی اول ہی سے تم ہو پاک طینت پاک تن۔ مست دل مجذوب حق بھی رہتے تم سے با ادب، اہل باطن کی نگاہوں میں ہو ایسے باوزن، اہل باطن کی نگاہوں میں ہو ایسے باوزن۔ نقش بندی قادری چشتی سہر وردی کے تم ہو امیر کارواں مقبول رب ذوالمنن۔ دین حق کی خدمت و احیاء سنت کے سبب اعلی حضرت آپ کو کہتے ہیں سب اہل سنن۔ کیوں نہ ہو چرچا تمہارا باعث کیف و سرور، محسن ایمان و دین ہو صاحب خلق حسن، محسن ایمان و دین ہو صاحب خلق حسن۔ عظمت شان نبی کا تم نے وہ خطبہ دیا، عظمت شان نبی کا تم نے وہ خطبہ دیا، جان و تن میں نور آیا بڑھ گئی دل کی لگن، جان و تن میں نور آیا بڑھ گئی دل کی لگن۔ بد نہادوں بد عقیدوں سے ہمیں نفرت ہوئی، بد نہادوں بد عقیدوں سے ہمیں نفرت ہوئی، اے جزاک اللہ عنا آپ کے ہیں یہ منن، اے جزاک اللہ عنا آپ کے ہیں یہ منن۔ دین کش ان ڈائنوں کو تم نے بے پردہ کیا، دین کش ان ڈائنوں کو تم نے بے پردہ کیا، سرزمین نجد سے جو بن کے آئی تھیں دلہن، سرزمین نجد سے جو بن کے آئی تھیں دلہن۔ شاطران دین تم سے کانپتے تھے بالیقین، شاطران دین تم سے کانپتے تھے بالیقین، نام حق سنتے ہی ان کے ہوش ہو جاتے ہرن، نام حق سنتے ہی ان کے ہوش ہو جاتے ہرن۔ تم سے تھراتا رہا باطل پرستوں کا غرور، تم سے تھراتا رہا باطل پرستوں کا غرور، جس کا شاہد ہے زمانہ اور خود تھانہ بھون، جس کا شاہد ہے زمانہ اور خود تھانہ بھون۔ تھا تیرا سیف قلم اعداء کے حق میں خون فشاں، رزم گاہ حق و باطل میں رہا تو صف شکن، رزم گاہ حق و باطل میں رہا تو صف شکن۔ کر دیا باطل کو تو نے سرنگوں پیبند خاک، دشمن دی کو کہاں ہے اب مجال دم زدن۔ تھا رہا کا لفظ ہے سب ما مضا کی ایک خبر، بالیقین اب بھی وہی ہو شیر حق باطل شکن، بالیقین اب بھی وہی ہو شیر حق باطل شکن۔ چشم ظاہر سے تمہاری دید ہو سکتی نہیں، چشم ظاہر سے تمہاری دید ہو سکتی نہیں، ورنہ پائے ناز پہ رکھتے سبھی اپنا دہن، ورنہ پائے ناز پہ رکھتے سبھی اپنا دہن۔ فرش سے ماتم اٹھا جب تم چلے سوئے جنا، فرش سے ماتم اٹھا جب تم چلے سوئے جنا، عرش پر دھومیں مچیں لو آ گیا فخر زمن، عرش پر دھومیں مچیں لو آ گیا فخر زمن۔ آپ کی رحلت کو ایک عرصہ ہوا لیکن حضور، آپ کی رحلت کو ایک عرصہ ہوا لیکن حضور، ہو وہی خورشید تاباں جس کی پھیلی ہے کرن، ہو وہی خورشید تاباں جس کی پھیلی ہے کرن۔ گلشن اسلام کے گلہائے خوباں میں شہا، گلشن اسلام کے گلہائے خوباں میں شہا، سرخ گل ہو یا کہ نرگس نسترن ہو یا سمن، سرخ گل ہو یا کہ نرگس نسترن ہو یا سمن۔ دیکھے ہیں چشم فلک نے کیسے کیسے محجبیں، دیکھے ہیں چشم فلک نے کیسے کیسے محجبیں، ان حسینوں میں ہو تم بھی روح پرور ذو فگن، ان حسینوں میں ہو تم بھی روح پرور ذو فگن۔ عشق محبوب خدا کی تم کو وہ خوشبو ملی، عشق محبوب خدا کی تم کو وہ خوشبو ملی، جس کی بوئے مست سے ہے منفعل مشک ختن، مصطفیٰ پیارے کے در سے تم کو وہ شوکت ملی، مصطفیٰ پیارے کے در سے تم کو وہ شوکت ملی، جس پہ ہوتی ہے نچھاور تاج شاہی کی پھبن، جس پہ ہوتی ہے نچھاور تاج شاہی کی پھبن۔ بارگاہ نور سے تم کو وہ تابانی ملی، بارگاہ نور سے تم کو وہ تابانی ملی، جس کے آگے ہے خجل در عدن لال یمن، جس کے آگے ہے خجل در عدن لال یمن۔ ملت بیضا پہ آتا ہے بلاؤں کا ہجوم، ملت بیضا پہ آتا ہے بلاؤں کا ہجوم، ہر طرف ایک شور و شر ہے آ گیا دور فتن، ہر طرف ایک شور و شر ہے آ گیا دور فتن۔ پاسبان دین و ملت بے حسی کا ہے شکار، پاسبان دین و ملت بے حسی کا ہے شکار، بحر غم میں ہے سفینہ اور دریا مجزن،
بحر غم میں ہے سفینہ اور دریا موجزن، امت خیر الورا ہے بے قرار و اشکبار۔ اب ذرا پردہ اٹھاؤ کھول دو بندے کفن، اب ذرا پردہ اٹھاؤ کھول دو بندے کفن، پھر وہی تیرا قدم ہو تیری محفل کی بہار، پھر وہی تیرا قدم ہو تیری محفل کی بہار، رنگ لائے گلستاں کافور ہو رنج و محن، رنگ لائے گلستاں کافور ہو رنج و محن، بارگاہ ناز میں حسن عقیدت سے حضور، بارگاہ ناز میں حسن عقیدت سے حضور، پیش کرتے ہیں سلامی ہم سبھی اہل سنن، پیش کرتے ہیں سلامی ہم سبھی اہل سنن، اے سرابہ خیر و برکت رہبر حق زندہ باد، پے کرے رشد و ہدایت خوب رو شیریں سخن، پے کرے رشد و ہدایت خوب رو شیریں سخن، نغمہ سنجی زمزمہ خوانی میرا مقصد نہیں، نغمہ سنجی زمزمہ خوانی میرا مقصد نہیں، ہے مجھے محبوب یوں ہی آپ کا ذکر حسن، ہے مجھے محبوب یوں ہی آپ کا ذکر حسن، آپ کے اوصاف تک کس کی رسائی ہو بھلا، آپ کے اوصاف تک کس کی رسائی ہو بھلا، ہو نبی کے معجزہ بس ختم ہے اس پہ سخن، ہو نبی کے معجزہ بس ختم ہے اس پہ سخن، عرض کرتا ہے نعیم قادری باسط ادب، عرض کرتا ہے نعیم قادری باسط ادب، ہم پہ برساؤ شاہ اب خاص رحمت کی بھرن، ہم پہ برساؤ شاہ اب خاص رحمت کی بھرن۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان ان اولیاء کاملین میں سے تھے جن کے قلوب پر فرائض الہیہ کی عظمت چھائی رہتی ہے۔ چنانچہ 1339 ہجری کا وہ ماہ رمضان شریف جو مئی جون میں واقع ہوا اور مسلسل علالت و ذوف فراواں کے باعث اعلیٰ حضرت نے اپنے اندر ان سال کے موسم گرما میں روزے رکھنے کی طاقت نہ پائی تو اپنے حق میں فتویٰ دیا کہ پہاڑ پر سردی ہوتی ہے، وہاں روزہ رکھنا ممکن ہے، لہٰذا روزے رکھنے کے لیے وہاں جانا استطاعت کی وجہ سے فرض ہو گیا۔ پھر آپ روزہ رکھنے کے ارادے سے بھوالی ضلع نینی تال تشریف لے گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا فرمودہ علوم سے معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے 1340 ہجری میں دنیا فانی سے کوچ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا ہے۔ چنانچہ بھوالی پہاڑ پر ہی 2 رمضان المبارک 1339 ہجری مطابق 10 مئی 1921 عیسوی کو اپنی تاریخ وصال کی خبر دیتے ہوئے آپ نے اپنے قلم حق رقم سے قرآن پاک کی آیت کریمہ تحریر فرمائی وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ۔ اللہ اللہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا فرمودہ علوم کا حامل اپنے انتقال سے 4 ماہ 22 دن پہلے ہی اپنے وصال کی خبر دے رہا ہے، حتیٰ کہ اس نے دنیاوی زندگی ہی میں وہ آیت مقدسہ بھی تحریر کر دی جو اس کے مادہ تاریخ وفات پر مشتمل ہے، اور پھر دنیا نے دیکھ بھی لیا کہ اپنا مادہ تاریخ وصال پیش کرنے والا یہ مؤید من اللہ ٹھیک 25 سفر المظفر 1340 ہجری کو عالم بالا کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے باوجود منکرین علم مصطفیٰ علیہ التحجت والثناء ابھی تک یہی بکتے اور لکھتے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی موت کی بھی خبر نہ تھی معاذ اللہ تعالی۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بھوالی پہاڑ کے دوران قیام اعلیٰ حضرت کو درد پہلو کا دورہ پڑا جس کے باعث ضعف نے شدت اختیار کر لی اور آپ نہایت کمزور ہو گئے، یہاں تک کہ اوائل محرم 1340 ہجری تک آپ کو وہیں رہنا پڑا۔ پھر 14 محرم 1340 ہجری مطابق 17 ستمبر 1921 عیسوی کو آپ بھوالی پہاڑ سے بریلی شریف تشریف لائے۔ آپ کی کمزوری اور بیماری کی اطلاع چونکہ ہر طرف پہنچ چکی تھی، اس لیے وطن عزیز کے مسلمان اور گرد و نواح میں رہنے والے عیادت و بیعت کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ باوجود نقاہت کے آپ کی ہر مجلس واعظ و نصیحت کا ذخیرہ ہوتی تھی۔ بیماری اور کمزوری کے اس زمانے میں بھی آپ کثرت سے شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر فرماتے رہتے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے حسن خاتمہ کی دعا کرتے تھے۔ تضرع اور خشیت الہی کی حالت تھی کہ اکثر احادیث طیبہ بیان کرتے ہوئے آپ پر رقت طاری ہو جاتی، آپ کی اور حاضرین کے روتے روتے ہچکیاں بن جاتی۔ اکثر اوقات فرماتے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ کبھی ارشاد فرماتے کہ اگر اللہ مجھے بخش دے تو اس کا فضل ہے، اور اگر مجھے نہ بخشے تو یہ اس کا عدل ہے، انصاف ہے۔
نصیب دوستاں گر ان کے در پہ موت آنی ہے، نصیب دوستاں گر ان کے در پہ موت آنی ہے، خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے، خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے۔ اسی در پر تڑپتے ہیں مچلتے ہیں بلکتے ہیں، اسی در پر تڑپتے ہیں مچلتے ہیں بلکتے ہیں، اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے، اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے۔ ایک دن لوگوں کو کاشان اقدس پر اعلیٰ حضرت نے طلب فرمایا اور اپنے پاس بلا کر دین و ایمان کو بچانے کے سلسلے میں ان کو سخت تاکید اور نصیحت فرمائی۔ وعظ کی اس آخری مجلس میں آپ نے جو ایمان افروز تقریر فرمائی اس کا کچھ حصہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پیارے بھائیو، لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں گا۔ انسانی زندگی میں 3 ہی وقت ہوتے ہیں، پہلے بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے۔ بچپن گیا جوانی آئی، جوانی گئی بڑھاپا آیا، اب کون سا چوتھا وقت آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جائے؟ ایک موت ہی آنے کو باقی ہے۔ اللہ قادر ہے کہ ایسی 1000 مجلسیں عطا فرمائے اور آپ سب لوگ ہوں اور میں آپ کو سناتا رہوں، مگر بظاہر اس کی امید نہیں ہے۔ رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے، تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو یہاں ہاتھ خالی ہے۔ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے، ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے۔ اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے، تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو یہاں ہاتھ خالی ہے۔ اے لوگو، تم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھولی بھیڑیں ہو اور بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکائیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔ ان سے بچو اور دور بھاگو۔ دیوبندی، رافضی، نیچری، قادیانی، چکڑالوی، یہ سب فرقے بھیڑیے ہیں، تمہارے ایمان کی طاق میں ہیں، ان کے حملوں سے ایمان کو بچاؤ۔ ذیاب فی سیاب لب پہ قلمہ، دل میں گستاخی، سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں۔ حضور سے صحابہ کرام روشن ہوئے، صحابہ کرام سے تابعین اعظام روشن ہوئے، تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے، اور ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے۔ اب ہم تم سے کہتے ہیں یہ نور ہم سے لے لو، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو جاؤ، اور وہ نور یہ ہے کہ اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت، ان کی تعظیم، ان کے دوستوں کی خدمت، ان کی تکریم، اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت ہونا چاہیے۔ جس کسی سے بھی اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ادنا توہین یا گستاخی پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو، فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ ہو، کتنا ہی معظم ہو، اپنے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ میں 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا اور اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا، مگر نہیں معلوم کہ میرے بعد جو آئے وہ کیسا ہو اور تمہیں کیا بتائے۔ اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو، حجت اللہ قائم ہو چکی۔ اب میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے کو نہیں آؤں گا۔ جس نے اسے سنا اور مانا، قیامت کے دن اس کے لیے نور و نجات ہے، اور جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاکت ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا علیہ الرحمہ نے 25 صفر 1340 ہجری جمعہ مبارکہ کو وصال سے 2 گھنٹے 17 منٹ پیشتر تجہیز و تکفین وغیرہ سے متعلق ضروری وصایا جو 14 اہم باتوں پر مشتمل ہیں قلم بند کروائے، اور آخر میں 12:21 پر خود اپنے دست اقدس سے حمد و درود شریف کی یہ کلمات تحریر فرمائے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے قلم کی آخری تحریر ہے۔ واللہ شہید ولہ الحمد، وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی شفیع المذنبین وآلہ الطیبین وصحبہ المکرمین وابنہ وحزبہ الی ابد الآبدین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔
25 صفر 1340 ہجری کو ٹھیک نماز جمعہ کے وقت اس بات کا مشاہدہ ہوا کہ محبوبان خدا بڑی خوشی سے جان دیتے ہیں۔ جانکنی کا وقت سخت ترین وقت ہے، لوگوں کے چہروں پر وحشت چھا جاتی ہے، گھبراہٹ چھا جاتی ہے، ورنہ کم سے کم چہرے پر شکن پڑ جاتی ہے، اور کیوں نہ ہو یہ جسم روح جیسے دو پرانے دوستوں کے فراق کی گھڑی ہوتی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں تھی، وحشت نہیں تھی، بلکہ آپ کے چہرے مبارک پر بجائے وحشت و گھبراہٹ کے خوشی کے اور مسرت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ آپ وصال محبوب کی پہلے ہی بشارت پا چکے تھے، اب وصال محبوب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ عزیز و اقارب گرد و پیش حاضر ہیں، مگر آپ کسی کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھتے، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ دنیا سے جاتے وقت حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، جو آپ کو سب پیاروں سے زیادہ پیارے ہیں اور آپ کے محبوب حقیقی ہیں۔ نصیب دوستاں گر ان کے در پہ موت آنی ہے، خود فرماتے ہیں نصیب دوستاں گر ان کے در پہ موت آنی ہے، خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے، خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے۔ اسی در پر تڑپتے ہیں مچلتے ہیں بلکتے ہیں، اسی در پر تڑپتے ہیں مچلتے ہیں بلکتے ہیں، اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے، اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے۔ کھلے کیا راز محبوب و محب مستان غفلت پر، شراب قدر الحق زیب جام مر آنی ہے۔ جہاں کی خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو، جہاں کی خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو، صبا ہم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی ہے، صبا ہم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی ہے۔ اسی سرکار سے دنیا و دین ملتے ہیں سائل کو، اسی سرکار سے دنیا و دین ملتے ہیں سائل کو، اسی سرکار سے دنیا و دین ملتے ہیں سائل کو۔ یہی دربار عالی کنز اعمال و امانی ہے، یہی دربار عالی کنز اعمال و امانی ہے۔ درودیں صورت حالہ محیط ماہ طیبہ ہیں، برستا امت عاصی پہ اب رحمت کا پانی ہے۔ یہ سر ہو اور وہ خاک در، وہ خاک در ہو اور یہ سر، یہ سر ہو اور وہ خاک در، وہ خاک در ہو اور یہ سر۔ رضا وہ بھی اگر چاہیں تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے، رضا وہ بھی اگر چاہیں تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے خدمت تجدید ملت کی، سلام اس پر کہ جس نے خدمت احیاء سنت کی، سلام اس پر کہ جس نے راہ دکھلائی شریعت کی، سلام اس پر کہ جس نے راہ بتلائی طریقت کی، سلام اس پر کہ جس نے عزت شان نبوت کی، سلام اس پر کہ جس نے حرمت جان رسالت کی، سلام اس پر کہ جس نے رمز قرآنی کو بتلایا، سلام اس پر کہ جس نے معنی مستور سمجھایا، سلام اس پر کہ جس نے حل کیے عقد مسائل کے، سلام اس پر طریقے جس نے بتلائے دلائل کے، سلام اس پر کہ جس نے رد کیا باطل عقائد کو، سلام اس پر کہ کچلا جس نے ان حشو و زوائد کو، سلام اس ذات پر جو واقف سر حقیقت تھی، سلام اس ذات پر جو ہادی راہ طریقت تھی، سلام اس ذات پر جو بزم آرائے شریعت تھی، سلام اس ذات پر جو باسمان دین فطرت تھی، سلام اس ذات پر جو صاحب عشق نبوت تھی، سلام اس ذات پر جو شارح حسن محبت تھی، سلام اس ذات پر جو چشمہ جان عقیدت تھی، سلام اس ذات پر جو چشمہ جان عقیدت تھی، سلام اس ذات پر جو صاحب حسن بصیرت تھی، سلام اس پر کہ جس کے روبرو خم یہ زمانہ ہے، اور اس کیفی کو بھی جس سے عقیدت والہانہ ہے، اور اس کیفی کو بھی جس سے عقیدت والہانہ ہے۔